أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر خيركم من تعلم القرآن وعلمه ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما میری زندگی کا مقصد تیری دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نیازی۔ آج کا ہمارا سبق ہے چھٹا۔ ہم نے عربی گرامر میں یہ دیکھا تھا با معنی الفاظ کو، لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، اور اس کی عربی میں 3 اقسام ہیں: اسم، فعل، حرف۔ اسم کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا کہ جب تک ہمیں اسم کی یہ 4 باتیں معلوم نہ ہوں کہ اس کی حالت کیا ہے، یعنی آیا اس پہ 2 پیش ہے، دفع کی حالت ہے، یا نصب کی حالت ہے، یعنی زبر آ رہے ہیں یا 2 زبر آ رہے ہیں، یا جر ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ جو ہے جنس کے لحاظ سے کیا ہے، آیا مذکر ہے وہ یا مؤنث ہے۔ اور تیسرا یہ کہ اس کا عدد کیا ہے، عدد کے حساب سے وہ جو ہے اسم آیا واحد آ رہا ہے یا مثنیٰ یعنی 2 یا جمع آ رہا ہے۔ اور آخری یہ کہ وسعت کیا ہے، وسعت سے مراد ہے آیا وہ اس میں نکرہ ہے یا معرفہ۔ جب تک ہمیں اسم کی یہ 4 چیزیں پتہ نہ ہوں، نہ ہم اس اسم کو صحیح سمجھ سکتے ہیں، نہ اس کا صحیح ترجمہ کر سکتے ہیں، نہ صحیح طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے جب بھی کوئی اسم ہم دیکھیں گے، ہم اس کی یہ 4 حالتوں کو پہچاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ حالت کس حالت میں ہے، اس کس حال میں ہے، یعنی رفع، نصب، جر۔ جنس کے حساب سے آیا وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، اور عدد کے حساب سے آیا وہ واحد، مثنیٰ یا جمع ہے، اور وسعت کے حساب سے آیا وہ نکرہ ہے یا معرفہ ہے۔ الحمدللہ یہ آج ہم گرامر کی ایک اور چیز پڑھنے جا رہے ہیں۔ توجہ کیجئے، زبر جب یہ کسی حرف کے اوپر ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں وہ متحرک ہے۔ جب کسی حرف پہ زبر ہو تو اسے کہتے ہیں یہ متحرک ہے، اور زبر والے حرف کو اوپر جو زبر ہوتا ہے اس کو فتح کہتے ہیں۔ حرف کو متحرک کہیں گے اور اس کے اوپر زبر کو جو ہے کیا ہے، فتح کہیں گے کہ اس پہ فتح کی علامت ہے۔ اور یہی جب جو ہے حرف جو ہے وہ کیا کہلائے گا، مفتوح ہو جائے گا۔ جس پہ فتح ہو وہ حرف جو متحرک ہے، حرکت والا ہے، وہ کیا ہوگا، مفتوح ہے۔ اور اعراب کیا ہوتا ہے، یعنی یہ حرکات، تنوین، حرف جو ہے یہ کیا ہے، یہ کسی کے اوپر جب زبر ہوگا آخری حرف کے اوپر کسی لفظ کے، اسے نصب کہیں گے، اور وہ لفظ جو ہے وہ کیا کہلائے گا، منصوب کہلائے گا۔ یہ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے حرکت، ایک ہے اعراب۔ حرکت کیا ہے، زبر ہے، اعراب بھی زبر کی شکل میں، لیکن اعراب جو ہوتا ہے وہ لفظ کا ہوتا ہے، پورے لفظ کی حالت کو بتاتا ہے، اور وہ اس لفظ کے آخری حرف کے اوپر اگر زبر ہو تو اسے کہیں گے کیا یہ منصوب ہے۔ اور اگر وہی حرکت زبر کی جو ہے وہ آخری حرف کو چھوڑ کے باقیوں میں کسی میں ہو، شروع میں، درمیان میں، وغیرہ میں، تو پھر اسے کہیں گے یہ کیا ہے، حرف فتح، اس کے اوپر فتح ہے، اور وہ خود حرف کیا ہے، وہ مفتوح ہے۔ اور اعراب کی شکل میں جو ہے یہی جو ہے کیا کہلائے گا، نصب کہلائے گا، اور اسے کہیں گے منصوب۔ لفظ ایک ہی ہے، زبر۔ آگے چلیے دیکھیے، پیش ہے، پیش کو جو ہے دمہ کہتے ہیں، یعنی اس حرکت کو جو پیش کی شکل میں آتا ہے گول سرے والا، اسے دمہ کہتے ہیں۔ اگر یہ حرف پہ ہو تو ہم اسے کہیں مدموم۔ یہ کیا ہے، مدموم حرف ہے کہ اس پہ دمہ ہے۔ اور جب یہ اعراب کی شکل میں ہو تو تب اس پیش کو کہتے ہیں رفع، اور جو ہے وہ جو جس پہ رفع ہوگا وہ جو ہے حرف کہلائے گا، وہ لفظ کہلائے گا مرفوع۔ جس کا اعراب پیش کی شکل میں ہوگا اسے کیا کہیں گے، مرفوع۔ اور یہ پیش جو اعراب کی حالت میں یہ کیا ہے، یہ رفع ہے۔ زیر کو لیجئے، زیر جو ہے اس کو کسرہ کہتے ہیں۔ جس لفظ پہ ہو ہم کہیں گے اس پہ کسرہ ہے، اگر وہ حرف ہے تو اس کو کہیں گے مکسور، کہ یہ حرف مکسور ہے، اس پہ زیر لگی ہے۔ اور اگر یہ اعراب کی حالت میں پھر اسے کہیں گے جر، اور جس لفظ کے آخری میں یہ ایز اعراب جر آ رہا ہوگا اسے کہیں گے مجرور۔
پھر ایک ہے سکون. سکون جو ہے یہ تو ساکن ہے, اس کی تو حرکت ہوتی نہیں ہے. جس حرف پہ آئے اسے کہیں گے ساکن ہے, یعنی جس پہ سکون کی علامت ہو وہ حرف جو ہے ساکن. اور اگر اعراب کی حالت میں ہو پھر اس کو سکون, اس کو جزم کہتے ہیں. اور جس پہ آئے اعراب کی حالت میں وہ لفظ ہوتا ہے مجزوم. اور تنوین جو ہے دو پیش دو زبر دو زیر کی حرکت ہوتی ہے. جب یہ حرف پہ آئے تو ہم اسے کہتے ہیں ممنون, یعنی تنوین والا حرف. اور جب یہ اعراب کی شکل میں دو پیش دو زبر آخری میں آئے پھر اسے کہتے ہیں مرفوع منصوب مجرور. اگر دو پیش ہیں تو جو ہے مرفوع, اگر دو زبر ہیں تو منصوب, اور دو زیر آ رہے ہیں تو مجرور. یہ گرامر کی اصطلاحات ہیں, ان میں اکثر جو ہے آدمی جو ہے الجھ جاتا ہے کہ یہ کیا ہے یہ کیا ہے. کچھ بھی نہیں ہے. زبر اگر کسی عام حرف پہ آ رہا ہے تو وہ حرف مفتوح کہلاتا ہے, اور اس حرکت کو جو اس کے اوپر ہے اسے فتح کہتے ہیں. اگر یہ کسی لفظ کے آخری میں آ رہا ہے تو پھر وہ جو ہے اسے کیا کہتے ہیں, حرکت کو نصب کہتے ہیں, اور اس لفظ کو کیا کہتے ہیں, منصوب کہتے ہیں. اگر پیش آ رہا ہے, اگر کسی بھی حرف پہ آ رہا ہے تو اسے دمہ کہیں گے, اور جس حرف پہ آ رہا ہے اس حرف کو کہیں گے مضموم. اور اگر یہ آخری حرف پہ آ رہا ہے پھر اس کو رفع کہیں گے, اور جس پہ آ رہا ہے اس لفظ کو کہیں گے مرفوع. اگر یہ زیر کی شکل میں آ رہا ہے تو اسے کسرہ کہیں گے, اور جس حرف پہ آ رہا ہے اسے مکسور کہیں گے. لیکن اگر آخری حرف پہ حرف کے آخری جو ہے لفظ کے آخری حرف پہ آ رہا ہے پھر اسے کہیں گے جر, اور اس لفظ کو کہیں گے مجرور. اور اگر سکون کی علامت ہو رہی ہے تو اس میں تو یہ حرکت ہوتی نہیں ہے. جس لفظ پہ حرف پہ آتا ہے اسے ساکن, اور جو ہے اگر اعراب کی شکل میں آتا ہے اسے جزم, اور اس لفظ کو جس پہ جزم آئے اسے مجزوم کہتے ہیں. تنوین دو پیش دو زبر دو زیر ہوتے ہیں. جس حرف پہ آئے اسے ممنون, اور اگر اعراب کی شکل میں آخر میں آئے پھر جو ہے جس لفظ پہ دو پیش آئے اسے کہیں گے مرفوع, جس پہ دو زبر آئے اسے کہیں گے منصوب, اور اگر دو زیر آئے تو اسے کہیں گے مجرور. یہ جو ہے اصطلاح. یہ دیکھیے حرکات کیا ہے. متحرک حرف پہ زبر آیا فتح ہے مفتوح ہوگا, پیش آیا دمہ کہتے ہیں پیش کو, مضموم ہو گیا. زبر آیا زیر آیا اسے کسرہ کہتے ہیں, مکسور ہو گیا. سکون ہے وہ جو ہے وہ حرکت ہوتی نہیں, جس حرف پہ آئے اسے کہیں گے یہ ساکن ہے. اور اعراب میں کیا ہو گیا, آخری کلمے کے یعنی لفظ کے آخری جو ہے حرف کے اوپر حرکت ہوتی ہے. اگر زبر ہو تو اسے کیا کہیں گے نصب, اور وہ لفظ کیا کرے گا منصوب. اگر اسے پیش ہو اسے کہیں گے رفع, اور حرف کیا وہ لفظ کیا کہلائے گا مرفوع. اگر زیر ہے تو اسے کہیں گے جر, اور حرف ہوگا جر, اور کلمہ کیا ہوگا مجرور. اور اگر سکون آئے تو اسے اعراب پہ کہتے ہیں جزم, اور جس پہ جزم آئے وہ کیا ہوتا ہے لفظ مجرور. اور تنوین آئے تو اگر متحرک پہ ہے تو دو زبر دو زیر دو پیش تو اس کو کہیں گے ممنوع. اور جو ہے اگر وہ جو ہے اس کے اوپر آئے اعراب کی شکل میں پھر اس لفظ کو کہیں گے دو پیش ہیں تو مرفوع, دو زبر ہیں تو منصوب, دو زیر ہیں تو مجرور. چلیں جی آگے چلتے ہیں. آج کے سبق میں تھوڑا سا یہ وسعت کا حصہ رہ گیا ہے, اس کے ساتھ انشاءاللہ یہ اسم کا جو ہے حصہ ہمارا پورا ہو جائے گا. ہم مرکبات میں داخل ہو جائیں گے. گرچہ ہم نے کچھ مرکبات کل مرکب عطفی کی شکل میں دیکھے تھے, آج ہم باقاعدہ جو ہے مرکبات کا آغاز کریں. اس سے پہلے وسعت کو ایک منٹ دیکھ لیتے ہیں. اسم وسعت کے حساب سے دو طرح کا ہوتا ہے, یا تو نکرہ ہوتا ہے یا معرفہ. نکرہ معنی عام, معرفہ معنی خاص. نکرہ کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ مثلا ایسا لفظ جس کے آخر میں عموماً تنوین آئے تو اسے کیا کہتے ہیں, نکرہ کہتے ہیں. اور جب بھی نکرہ لفظ کا ترجمہ کیا جائے گا تو اس کے ساتھ جو ہے ایک کوئی کچھ بعض چند ان میں سے کوئی ایک لفظ آئے گا. مثلا ایک اسم ہے اس پہ لکھا ہوا ہے تنوین ہے دو پیج کی, کتابن, ترجمہ کیجئے تو کیا ہوگا, اب ہم کہیں گے ایک کتاب, کیونکہ کتاب کی کونٹی ہوتی ہے. مثلا ایک لفظ ہے ماؤن, ماں پانی, پانی کو تو کون نہیں کرتے اس لیے ہم کہیں گے کچھ پانی. تو اس طریقے سے ایسا اسم جو نکرہ ہو جس پہ تنوین آ رہی ہو اس کے ترجمے میں ایک کوئی کچھ چند کا جو ہے اضافہ لفظ کر دیا جائے. اب آ جائے معرفہ. معرفہ کیا ہوتا ہے؟ عربی میں معرفہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ الف لام لگا دیتے ہیں. یعنی جیسے آپ نے جو ہے الکتابو کر دیا,
اب ال لگنے سے دو تبدیلی میں، ایک تو یہ کہ وہ چیز معرفہ ہوگی، اب عام نہیں رہی، یعنی خاص کتاب، اور دوسرا یہ اب اس پہ تنوین نہیں آئے گی، یعنی جب الف لام آئے گا تو ایک پیش رہ جائے گا یا ایک زبر رہ جائے گا یا ایک زیر رہ جائے گا، تو لہٰذا ہم کہیں گے الکتاب، خاص کتاب۔ تو یہ جو ہے کیا ہے، اس کے اندر نکرہ اور معرفہ کا یہ فرق تھا۔ اب آئیے نکرہ کی جو ہے قسم کی ہوتی ہے، نکرہ کی پہچان کے دو اصول یاد کر لیں۔ اول یہ کہ جو بھی اسم معرفہ نہیں ہوگا وہ نکرہ ہوگا۔ عربی میں کچھ بڑے دلچسپ جو ہے نا وہ اصول ہے، مثلا جب تک کوئی اسم ثابت نہ ہو جائے کہ یہ مؤنث ہے، اسے جو ہے مذکر مانا جائے، یعنی تمام اسم عربی میں مذکر ہیں جب تک ثابت نہ کر دیا جائے کہ یہ مؤنث ہے، آیا یہ مؤنث حقیقی ہے، آیا یہ مؤنث جو ہے وہ سماعی ہے یا مؤنث علامتی ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی رول ہے، تمام اسم جو ہے وہ نکرہ مانے جائیں گے جب تک اس کو معرفہ ثابت نہ کر دیا جائے، یعنی جو اسم معرفہ نہیں ہے وہ نکرہ ہے، ایک تو یہ۔ دوسرا یہ کہ اس میں نکرہ کے آخر میں عام طور پر تنوین، جس لفظ کے آخر میں تنوین آئے وہ نکرہ ہوتا ہے۔ اس کے کچھ ایکسیپشن ہے، عربی میں ایکسیپشن بھی بہت ہوتی ہے، گنتی کے صرف چند الفاظ اس سے مستثنا ہیں۔ کچھ نام ایسے ہیں جو کسی کے نام ہونے کی وجہ سے معرفہ ہے لیکن ان کے آخر میں بھی تنوین آ جاتی ہے، جیسے محمد، زید، یہ خاص ہے، عام نام نہیں ہے، مطلب کسی خاص آدمی کا نام ہوتا ہے محمد یا زید، تو لیکن اس کے باوجود یہ جو ہے کیا ہے، نکرہ کی طرح جو ہے وہ نہیں ہے، یہ معرفہ کی طرح ہے، گرچہ ان پہ تنوین آئی ہے۔ ہم نے دیکھا تھا کہ معرفہ پہ کیا تنوین ہے، ہاں الف لام والے لفظ پہ تنوین نہیں آتی، اگر الف لام کے بغیر آ رہا ہے جیسے محمد زید، اس پہ تنوین آ سکتی ہے معرفہ میں، لیکن یہ ایکسیپشن چند ہے، زیادہ نہیں ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھا نکرہ کی کہ ہر اسم جو ہے وہ نکرہ ہوگا اگر وہ معرفہ نہیں ہے، یا ہر وہ اسم جس پہ تنوین آئے وہ جو ہے وہ کیا ہے، نکرہ ہوگا، سوائے چند ایک کو چھوڑ کے۔ اب آئیے اس کی دو بڑی اقسام ہیں، ایک کو کہتے ہیں اسم ذات، ایک کو کہتے ہیں اسم صفت، کامن نون اینڈ ایڈجیکٹ۔ اسم ذات جو کسی جاندار یا بے جان کی جنس کا نام ہو، جیسے انسان، کوئی بھی انسان ہو سکتا ہے، فرس گھوڑا، کوئی بھی گھوڑا، حجر پتھر، یعنی کسی جنس کو ظاہر کرنے والا لفظ جو ہوتا ہے وہ اس کا اسم ذات، اس کا ذاتی نام ہوتا ہے۔ اس میں صرف جو ہوتا ہے جو کسی چیز کی کوئی صرف ظاہر کرے، صرف یہ نہیں کہ اچھا ہے، اچھائی، برائی، خامی، جتنی یہ بھی صفتیں ہیں، عربی میں ان کو صفت ہی کہا جاتا ہے، خامیوں کو بھی صفت کہا جاتا ہے، جیسے حسن بہت اچھا، خوبصورت، طیب اچھا، پاک، یا سہل آسان، یا جو ہے اسی طریقے سے کرہن یعنی خراب، یہ کیا ہے، صفت ہے، یہ صفت جو ہے یہ بھی کیا ہے اس میں نکرہ۔ اب آ جاتے ہیں ہم یہاں پہ، ہمارا اسم کا باب مکمل ہوا۔ اسم کے اندر ہم نے چار چیزیں پڑھی، پہلا یہ کہ اس کی حالت کیا ہوتی ہے، آیا وہ رفع کی حالت میں ہے، آیا وہ جو ہے نصب کی حالت میں ہے، آیا وہ جر کی حالت میں۔ دوسرا ہم نے اس میں یہ پڑھا کہ وہ اس کی جنس کیا ہوتی ہے، آیا وہ مذکر ہوتا ہے یا مؤنث ہوتا ہے۔ تیسرا ہم نے اس میں پڑھا کہ وہ آیا عدد کے حساب سے واحد ایک ہے یا مثنیٰ دو ہے یا جو ہے جمع ایک سے زیادہ ہے۔ اور چوتھی چیز جو ہم نے اس میں یہ پڑھی تھی کہ وہ وسعت کیا ہے، وسعت کا مطلب ہے وہ معرفہ اور نکرہ میں سے کون ہے، وہ ہم نے آج اسے پورا کر لیا الحمدللہ۔ تو ہمارے پاس تین ہی جو ہے چیزیں ہیں، ہم نے کہا تھا عربی گرامر میں تمام بامعنی الفاظ کو جو ہے کلمہ کہتے ہیں، اور کلمے کی تین قسمیں، اسم، فعل، حرف۔ اسم الحمدللہ اس کے بارے میں جو ہم نے تھوڑا بہت پڑھنا تھا وہ اس کی چاروں حالتوں کے حساب سے ہم نے پڑھ لیا کہ اس کی حالت کیا ہوتی ہے، اس کی جو ہے وہ جنس کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا، پھر ہم نے اس کے اعداد کے بارے میں بھی کچھ معلومات حاصل کی، اور آخر میں جو ہے آج ہم نے اس میں جو ہے وہ اس کے جو ہے وسعت کو بھی دیکھ لیا کہ نکرہ معرفہ کیا۔ اسم کا باب اب ہمارا پورا ہو گیا۔ اب دو چیزیں رہ گئی پیچھے، کیا ہے، فعل رہ گئے ہیں اور حرف رہ گئے۔ حروف جو ہے وہ آگے چل کے کچھ آئیں گے جب ہم حرف جارہ اور دوسرے پڑھیں گے، استفہام وغیرہ، وہ وہاں پہ ملا کے ملے، اور قرآن پاک میں جو ٹوٹل حرف آئے وہ 54۔ اس کا مطلب ہے
اگر آپ کو وہ 54 حروف آتے ہیں، آپ ان سے اچھی طرح واقف ہیں، ان کے معنی اور ان کے استعمالات اور ان کے جو ہے ترکیبوں میں، تو گویا آپ کو 1/3 قرآن آ گیا۔ اس سب میں اگر یہ 4 چیزیں آپ اچھی طرح جان جاتے ہیں تو گویا آپ 1/3 قرآن کو جان گئے۔ اب آگے ان کا ترجمہ ڈھونڈنا ہے۔ ایک اسم آگے آپ کو پتہ چل گیا، اسم میں یہ بھی پتہ چل گیا مذکر ہے مؤنث ہے واحد جمع، معنی نہیں آ رہے، آپ ڈکشنری کو لے اس کا معنی دیکھ لیں۔ بڑی بات تو موٹی یہ تھی کہ اسم کی یہ 4 حالتیں پہچاننا۔ اگر آپ یہ 4 حالتیں پہچان لیتے ہیں، آپ نے 1/3 قرآن جو ہے نہ سمجھ لیا۔ معنی جو ہے وہ ڈکشنری دیکھو۔ آپ نے میٹرک کیا، آپ نے ایف اے کیا، آپ کو اردو آتی ہے، کوئی نہیں کہتا کہ آپ کو اردو، لیکن اس کے باوجود بہت سارے لفظ اردو کے جو آپ کو نہیں آتے، تو آپ کو اس کے لیے ڈکشنری کھولنی پڑتی۔ آپ پہلے زبان نہیں ہیں، آپ کی مدد ٹنگ اردو ہے، پھر بھی آپ کو بہت سے لفظ جو ہے وہ ڈکشنری سے دیکھنے پڑتے ہیں، پوچھنے پڑتے ہیں۔ تو یہ اس طرح جو ہے قرآن کے اندر اور رہ گئے افعال، تو ان افعال سے پہلے ہم ایک خاص کیٹیگری ہے مرکبات کی، کیونکہ قرآن کے اندر یہ تینوں جو ہے یعنی اسم فعل حرف جو ہے یا تو کسی مرکب کی شکل میں آتے ہیں یا جو ہے وہ کسی جملے کی شکل میں۔ تو آئیے آج وہ ہم شروع کرتے ہیں کہ ان کی ترتیب کیا ہوتی ہے قرآن کے اندر، ان تینوں کی ترتیب کیا ہے۔ اس ترتیب کا نام رکھا ہے مرکبات۔ مرکبات 2 قسم کے ہوتے ہیں، مرکب تام یعنی جملہ، اس کی 2 قسمیں بڑی بڑی، جس جملہ اسمیہ جو اسم سے شروع ہو، جملہ فعلیہ جو فعل سے ہو۔ دوسرا ہے مرکب ناقص، یہ دیکھیں مرکب ناقص کی 6 قسمیں ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں مرکب عطفی جو ہم نے کل پڑھ لیا تھا، یعنی جس میں تعلق ہوتا ہے جوڑنے کا، کسی 2 چیزوں کو جوڑا جاتا ہے، اسے عطف کہتے ہیں۔ اور جو ہے اس کی مثال کیا تھی، کتاب و قلم۔ کوئی اس کا ترجمہ کرے گا؟ کتاب و قلم کا کیا ترجمہ ہے؟ یس جی، ایک کتاب اور ایک قلم۔ جی ہاں، آپ نے درست فرمایا کہ نکرہ کا ترجمہ کرتے ہوئے آج بھی ہم نے یہی پڑھا کہ کوئی کچھ چند وغیرہ میں سے کوئی لفظ اس کے ساتھ لگے گا، تو لہٰذا کیا ہوا۔ اور اسی طرح اگر کسی لفظ کے ساتھ اردو میں یا کسی بھی زبان میں ایک کوئی کچھ چند لگا ہوا ہے، تو آپ جب اس کو عربی میں ٹرانسفر کریں گے تو اسے نکرہ کے اندر ٹرانسفر کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، یہ مرکب عطفی تھا، اس سے ہم نے کل واقعیت لے لی تھی۔ اس کے کچھ 1-2 سلائیڈیں ہیں، وہ آج میں دکھا دوں گا کہ حروف عطفی کون کون سے۔ اگلا مرکب جو ہے وہ ہے مرکب توصیفی، وہ انشاءاللہ آج ہم شروع کریں گے۔ مرکب توصیفی کیا ہوتا ہے؟ جس میں ایک چیز کی صفت بیان کی جاتی ہے، ایک اسم کی صفت بیان کی جاتی ہے۔ اس کی مثال دیکھیے، کتاب کریم، کتاب کے معنی کتاب، کریم من مہربان۔ تو کوئی اس کا ترجمہ کرے گا؟ کتاب کریم کا کیا ترجمہ ہے بھائی؟ ایک اچھی کتاب یا ایک جو ہے مہربان کتاب یا جو ہے ایک بہت اعلیٰ کتاب۔ اب تیسرا مرکب ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں مرکب اضافی، یہ جو ہے تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کی مثال دیکھیے، جیسے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، یعنی کتاب کا تعلق کس سے؟ اللہ سے ہے، اس کو کہتے ہیں مرکب اضافی۔ اس کو بھی ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ پھر ایک ہوتا ہے مرکب جاری، جاری کا مطلب ہے کچھ حروف ہیں جن کو حروف جارہ کہتے ہیں، وہ اگر کسی اسم کے ساتھ لگ جائے تو جو مرکب بنتا ہے اس کو مرکب جاری کہتے ہیں۔ مثلا فی کتاب، کتاب کے اندر، تو اب یہ جو فی ہے یہ کیا ہے؟ حرف جارہ ہے، تو لہٰذا یہ کتاب کے ساتھ جڑ کے کیا بن گیا؟ مرکب جاری ہو گیا۔ یہ بھی ہم بڑی تفصیل سے دیکھیں گے۔ مرکب اشاری، اگر کسی اسم کے ساتھ اسم اشارہ آ جائے، جیسے یہ دیکھیے حاضل کتاب، یہ کتاب۔ ایک اور ہوتا ہے مرکب جو اکثر بتایا نہیں جاتا، آخر میں جا کے کہیں استاد پڑھاتے ہیں، بعض نہیں، وہ کیا ہوتا ہے؟ مرکب عددی۔ مرکب عددی جو ہے انشاءاللہ جب ہم اس اسٹیج پہ پہنچے، پچھلے سال تو میں نہیں پڑھا سکا تھا، اس سال میرا ارادہ ہے اسے بھی ہم ٹچ کریں گے۔ یہ جو اعداد ہوتے ہیں، ان کے جو مرکبات ہوتے ہیں ان کو مرکب عددی کہتے ہیں، وہ بھی ایک علیحدہ سے مرکب کی قسم ہے۔ تو لہٰذا آپ کے مرکبات کتنے ہوئے؟ مرکب تام یعنی مکمل، جس سے مکمل بات سمجھ میں آئے، جملہ اسمیہ اور فعلیہ ہوتے ہیں۔ مرکب تام کیا ہے؟ جس سے پوری بات سمجھ نہ آئے، ادھوری بات کا پتہ چلے، وہ یہ ہے مرکب عطفی ہے،
مرکب توصیفی ہے، مرکب اضافی ہے، مرکب جاری ہے، مرکب اشاری ہے، مرکب عددی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں، ایسا مرکب جس میں دو اسماء یا مرکبات کو حرف عطف کے ذریعے ملایا جائے، یہ کل ہم نے پڑھا تھا، اسے کیا کہتے ہیں؟ مرکب عطفی۔ جیسے الاستاذ والتلمیذ والتمیز، تلمیذ کیا ہوتا ہے؟ تو اس میں پہلا جو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں متعارف علیہ، یہ جو حرف یہ جوڑتا ہے اسے کہتے ہیں عطف، اور جو اس کے بعد آتا ہے اسے کہتے ہیں معطوف۔ تو معطوف علیہ اور معطوف علی، اس کو علی بھی کہتے ہیں، معطوف علی یا معطوف جو ہے یہ حروف عطف کے ذریعے جڑتے ہیں، اور اس سے جو مرکب بنتے ہیں اسے مرکب عطفی کہتے ہیں۔ یہ اس سلائیڈ کو غور سے دیکھ لیجئے، نوٹ کر لیجئے، حروف عطف جو ہیں وہ کتنے ہیں؟ یہ 10 ہیں، اور بھی چند ایک ہیں، لیکن قرآن میں جو آئے ہیں نا، قرآن میں ٹوٹل یہی 10 حروف عطف آئے ہیں۔ ویسے گرامر میں تو بہت، وا کے معنی ہوتے ہیں اور، فا کے معنی ہوتے ہیں پس یا پھر، سما کے معنی ہوتے ہیں پھر یا اس کے بعد، حتی کے معنی ہوتے ہیں تک، لا کے معنی ہے نہیں، او کے معنی ہے یا، ام کے معنی ہے یا، اما کے معنی یا تو اگر، اور بل کے معنی ہے بلکہ، لکنہ کے معنی ہے لیکن۔ یعنی یہ بل، لیکن اور حتی، لا، یہ فا اور وا، اور یہ ہم نے پڑھے ہوئے ہیں، ایک دو ہیں جو آپ کے نہیں پڑھے ہیں، آپ نوٹ کر لیجئے اور ان کو جو ہے دیکھیے کہ ان کا جب بھی آئے گا، جیسے مثلا یہ دیکھیے وا کا ایک استعمال ہم نے دیکھا، لبن و معاون، کچھ دودھ اور پانی۔ اب میں یہ چاہتا ہوں آپ ان دونوں لفظ کو فا کے ساتھ جوڑ دیجئے، بنائیے جی جملہ، وہ سوری مرکب، لبن فا معاون، کچھ دودھ یا پھر جو ہے پانی، کچھ پانی۔ سما کے ساتھ ان دونوں حروف کو جوڑیے، لبن ثم معاون، یعنی کچھ دودھ یا پھر اس کے بعد کچھ پانی۔ حتی کے ساتھ جوڑیے، لبن حتی معاون، کچھ پانی یہاں تک کہ کچھ دودھ یہاں تک کہ کچھ پانی۔ لا کے ساتھ جوڑیے، لبن لا معاون، دودھ نہ پانی۔ اسی طرح او سے جو ہے یہ دیکھیں ان دو کو جوڑا گیا ہے، لبن او معاون، کچھ دودھ یا پانی۔ اب اسی طرح ان کے ساتھ جو ہے آپ جوڑیے ان کو، کیا ہوگا؟ لبن ام معاون، یعنی دودھ یا پانی۔ لبن اما معاون، دودھ یا تو پانی یا پھر دودھ یا اگر پانی۔ بل کے ساتھ جوڑیں، لبن بل معاون، یعنی کچھ بلکہ پانی۔ لیکن لبن لیکن معاون، یعنی کچھ پانی لیکن دودھ۔ تو یہ اس طریقے سے یہ جڑ کے آئیں گے، یہ عطف اس طرح جڑیں گے جیسے ابھی آپ کے سامنے میں نے 10 کے 10 سے جو ہے یہ دو الفاظ لبن اور ماں کو جوڑ کے جو ہے اس کو ترجمہ کو ایڈجسٹ کرنے کا طریقہ بتایا، اس طریقے سے آتا ہے یہ حروف عطف۔ یہ ہمارا یہاں پہ ٹاپک ختم ہو جاتا ہے، یہ سلائیڈ کل ہم نے دکھانی تھی نہیں ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں مرکبات کی، ہم نے ابتدا کر دی ہے، اللہ کا نام لے کے جو ہے مرکب عطفی کو تو ہم نبٹ چکے، مرکب توصیفی کی ابتدا کر دی۔ ایسا مرکب جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کرتا ہے، مثالیں لیجیے، کشادہ مسجد، خوبصورت قلم، مہنگی کتاب، ظالم قوم، نیک مسلمان، پاکیزہ۔ اب اس میں جس کی صفت بیان کی جاتی ہے اسے کہتے ہیں موصوف۔ کشادہ مسجد میں مسجد کیا موصوف ہے، جس کی صفت پیش کی جا رہی ہے کہ یہ کھلی ہے۔ خوبصورت قلم میں قلم کیا ہے موصوف ہے، جس کی خوبصورتی جو ہے وہ اس کی صفت ہے۔ مہنگی کتاب میں کتاب موصوف ہے، جس کو مہنگائی جو ہے صفت کے طور پہ اٹیچ کریں۔ ظالم قوم میں قوم اصل میں موصوف ہے، نیک مسلمان میں مسلمان موصوف ہے، پاکیزہ اولاد میں اولاد ہے۔ تو موصوف کیا ہوتا ہے؟ وہ جس کی صفت بیان، اور جو صفت بیان کی جاتی ہے اس کو صفت ہی کہتے ہیں۔ جو لفظ یا جو اسم صفت بیان کرتا ہے وہ صفت کہلاتا ہے۔ مثلا کشادہ مسجد میں کشادہ لفظ صفت ہے، خوبصورت قلم میں خوبصورت جو ہے کیا صفت ہے، مہنگی کتاب میں مہنگی جو ہے وہ صفت ہے، ظالم قوم میں ظالم جو ہے صفت ہے، نیک جو ہے صفت ہے، پاکیزہ اولاد میں پاکیزہ جو ہے وہ صفت ہے۔ اب یہاں پہ آپ دوسری طرف دیکھ رہے ہوں گے دو تیر چل رہے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کشادہ مسجد، اردو میں کیا ہوتا ہے؟ صفت پہلے آتی ہے، موصوف بعد میں آتا ہے۔ انگلش میں بھی یہ ہے، گڈ بوائے، گڈ جو ہے صفت ہے، بوائے جو ہے وہ موصوف ہے۔ تو وہاں پہ انگریزی
انگریزی اردو دونوں کے اندر جو ہے یہ ہے کہ صفت جو ہے وہ پہلے آتی ہے اور موصوف جو ہے بعد میں، لیکن عربی کے اندر کیا ہے، موصوف پہلے آتا ہے، صفت بعد میں آتا ہے۔ اسے استاد کہتے ہیں تیر چلتے ہیں، ترجمہ کرتے ہوئے تیر چلتے ہیں، یعنی اگر اردو سے عربی میں کر رہے ہیں تو کیا کریں گے، آخری لفظ جو موصوف ہے اس کو پہلے ترجمہ کریں گے اور جو صفت ہے اسے بعد میں کریں گے، اور اگر عربی سے کر رہے ہیں تو بھی تیر چلیں گے، کیا چلیں گے، یہ جو پہلا لفظ ہے اسے بعد میں لے جائیں گے اور بعد والے کا ترجمہ پہلے کریں گے، اسے کہتے ہیں تیر چلنا، یعنی آپ مرکب اضافی میں ترجمے کے اندر تیر چلتے ہیں، یعنی پہلے لفظ کا ترجمہ بعد میں اور بعد والے کا پہلے کرتے ہیں، کیوں، زبان کا فرق ہے، ہماری زبان میں جو ہے وہ صفت پہلے آتی ہے، موصوف بعد میں آتا ہے، انگریزی میں بھی اسی طرح، لیکن عربی میں اس کے الٹ آتا ہے، تو ہمیں عربی میں جاتے ہوئے اس کو اپنے جملوں کو الٹانا ہوگا اور عربی سے اردو میں اور انگلش میں آتے ہوئے الٹانا ہوگا۔ ایک اور مثال، ایک سستا قلم، اب یہاں صفت کس کی ہے، قلم کی ہے، اور یہاں کیا سستا، اور اس سے پہلے ایک آ گیا، یہ بھی ہم نے پڑھا تھا آج کے جو ہے سبق میں، کہ اگر نکرہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک کوئی کچھ چل جاتا ہے، تو لہٰذا ایک سستا قلم کا مطلب ہے کہ یہاں پہ کیا ہوگا، نکرہ آئے گا، یعنی کلمن رخیص، قلم آخر میں، اس کا ترجمہ پہلے کریں گے، سستا جو ہے وہ پہلے ہے، اس کا ترجمہ تیر کے ساتھ جو ہے بعد میں ہوگا، ایک لگا ہوا ہے، تو لہٰذا عربی میں ایک کوئی کوشچن نہیں ہوتا، بلکہ جو تنوین نکرہ لفظ ہوتا ہے وہ خود اپنے معنی کے اندر جو ہے ایک کوئی کوشچن کا معنی رکھتا ہے، تو لہٰذا کیا کہیں گے، کلمن رخیص۔ اوپر پھر آ جائیے واپس، وہاں پہ کیا تھا، کشادہ مسجد، کشادہ مسجد جو ہے وہ کیا ہے، جب اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے، المسجد الوسیع، المسجد الوسیع، یہ کیا دونوں معرفہ ہیں، تو لہذا ترجمہ ان کا کیا ہوگا، ڈائریکٹ ہوگا، اس میں کوئی کچھ چند نہیں آئے گا، تو یہاں ہم نے دو قانون کرے، نمبر ایک، اس میں موصوف کا ترجمہ کرتے ہوئے الفاظ پلٹائے جائیں گے، تیر چلیں گے، نمبر دو، اگر الفاظ جو ہیں وہ ڈائریکٹ ہیں، نکرہ ہے، پھر جو ہے ان کے ساتھ ایک کوئی کچھ چند کا لفظ آئے گا اور ترجمہ کرتے ہوئے جو ہے تنوین میں ترجمہ کیا جائے گا، اور اگر ان کے ساتھ جو ہے ایک کوئی کچھ چند نہیں آ رہا، پھر ان کو ہم معرفہ لیں گے اور معرفہ کا ترجمہ الف لام سے کریں گے، کشادہ مسجد، اس کے ساتھ کوئی اضافی لفظ نہیں آ رہا، تو لہٰذا اس کا ترجمہ کیسے کریں گے، کشادہ مسجد کا، المسجد الوسیع، یعنی الف لام سے معرفہ کر کے کریں۔ اگلا دیکھیں، ایک سستا قلم، سستا قلم میں ایک لفظ ہے، لہٰذا یہ نکرہ ہے، اب یہ کا اس کا ڈائریکٹ ترجمہ ہوگا قلم رخیص، اس سے آپ یہ نتیجہ اخذ کر لیجئے، اگر اردو میں کوئی الفاظ بغیر وہ عام آ رہے ہیں تو ان کے ساتھ ایک کوئی کچھ چند ہوگا، اس صورت میں ترجمہ کرتے ہوئے ہم کیا کریں گے، تنوین کے ساتھ ترجمہ، اور اگر عربی میں تنوین والا لفظ آ رہا ہے تو اس کے ساتھ اردو میں ترجمہ کرتے ایک کوئی کچھ چند کا ترجمہ کریں۔ اب دوسری بات یہ ہے، اس کا قاعدہ کیا ہے، عربی میں موصوف جو ہوتا ہے وہ پہلے اور صرف بعد میں آتی ہے، جیسے الولد صالح، لڑکا نیک ہے، اور اردو میں کیا ہوتا ہے، نیک لڑکا، جبکہ صرف اسم کے چاروں پہلوؤں کے حساب سے موصوف کے مطابق ہوگا، یعنی یہ جو صفت ہے جیسا اسم ہوگا موصوف ہوگا، مثلا موصوف یہاں پہ الولد کیا ہے، معرفہ ہے، واحد ہے، مذکر ہے، اور کس حالت میں ہے، رفع کی حالت میں پیش ہے، تو صفت بھی کیا ہوگی، معرفہ ہوگی، واحد ہوگی، مذکر ہوگی اور رفع کی حالت، یہ جو ہم نے چار حالتیں پڑھی تھی نا اسم کی، وہ ہمیں یہاں چاہیے ہوتی ہیں کہ جو موصوف اور صفت ہے دونوں چاروں حساب سے برابر ہوں گے۔ ایک اور مثال لیتے ہیں، یہاں دیکھیے، مسلمون صالحون، مسلمون کیا جمع ہے، نکرہ ہے، مذکر ہے، اور اسی حساب سے کیا ہے، واو نون کی وجہ سے کیا ہے، رفع کی حالت میں ہے، کیونکہ ایک پیش والے سے واو نون لگتے ہیں، تو صالحون کیا ہوگا، اس کے اندر بھی یہی چاروں صفتیں ہیں، جمع ہے، جمع کے ساتھ کیا ہے، مذکر ہے، اور نکرہ ہے کیونکہ الف لام نہیں آ رہا، واو نون سے پتہ چل رہا ہے یہ بھی کیا ہے، رفع کی حالت میں ہے،
پیش کی حالت ہے. تو یہ کیا چاروں صفتوں سے برابر ہے. ترجمہ کریں گے تو کیا ہوگا, صالحون جو ہے اس کا ترجمہ پہلے آئے گا, مسلمون کا ادھر آئے گا. اور چونکہ یہ اب جو ہے کیا ہے, نکرہ ہے, کیوں الف لام نہیں لگا ہوا, اس لیے جو ہے کوئی کچھ چند کا اضافہ ہوگا. تو کیا ہوگا ترجمے, کچھ نیک مسلمان. تو آئیے ایکسرسائز ایک چھوٹی سی ہے, اس کو دیکھ لیتے ہیں. لفظ ہے شجرت مبارکت. شجرہ کہتے ہیں درخت کو, مبارکہ کہتے ہیں پاکیزہ کو, برکت والے کو. تو کیا ہوگا, برکت والا یا پاکیزہ درخت. صرف دیکھیں شجرہ کیا ہے, مؤنث ہے, واحد ہے, نکرہ ہے, اور جو ہے کس حالت میں ہے, شجرت تین, یہ جو ہے دو زیر کے ساتھ ہے, دو زیر کے ساتھ ہے, تو کیا ہے وہ حالت جر میں ہے. تو مبارکوں میں بھی یہی چاروں صفتیں ہیں, مؤنث ہے, واحد ہے, نکرہ ہے, اور جو ہے جر کی حالت. اگلے دیکھیں, دلال بعید. دلال بعید, دلال جو ہے کیا ہے, نکرہ ہے, بعید بھی نکرہ ہے. دلال جو ہے کس حالت میں, نصب دو زبر آ رہے ہیں, بعید بھی دو نصب کی حالت میں آ رہے ہیں. اب دلال جو ہے واحد ہوتا ہے, اور جو ہے بعید جو ہے وہ اسی طرح. دلالن دو اگر ہم لے تسنیہ ہے تو بعیدن بھی تسنیہ. اسی طرح دیکھیں عین جاریت. عین جو ہے یہ عربی میں مؤنث ہوتا ہے, کیوں, عین کہتے ہیں آنکھوں کو, اور چشمے کو بھی کہتے ہیں. تو آنکھیں دو ہوتی ہیں, تو جو دو دو اعضاء ہوتے ہیں ان کا مؤنث لیتے ہیں عربی میں. یہ مؤنث جو ہے کیا ہے, سمائی ہے. تو عین مؤنث ہے, جاریت بھی مؤنث ہے. عین یہاں پہ عین آیا ہے, عین نہیں آیا. عیون جو ہے اس کی جمع ہوتا ہے, عین کی جمع عیون. یہاں واحد آیا, جاریہ بھی واحد ہے. عین جو ہے وہ نکرہ ہے, الف لام کے بغیر آ رہا ہے, جاریہ بھی نکرہ ہے. تو عین کے اوپر جو ہے دو پیش ہیں, رفع کی حالت ہے, جاریہ بھی رفع کی حالت, یعنی بہتی ہوئی آنکھیں یا بہتا ہوا چشمہ. بہتی ہوئی آنکھ یا بہتا ہوا چشمہ. لیکن عین یہ معرفہ ہے, تو کیا کہیں گے, ایک بہتی ہوئی آنکھ یا ایک بہتا ہوا چشمہ. اسی طرح ملکن کبیر. ملکن کبیر کو دیکھیے چاروں لحاظ سے, ملکن دو زبر کے ساتھ آ رہا ہے, کبیر دونوں نصب کی حالت میں ہے, اور پھر اس کے ساتھ کیا ہے, کبیر کیا ہے, پتہ چل رہا ہے کہ مذکر ہے, یہ بھی مذکر ہے, یہ نکرہ ہے, وہ بھی نکرہ ہے. تو چاروں حالت سے یہ ایک جیسے ہوں گے. ملکن کبیر, ایک بڑا ملک. فاحشات مبینات. اسی طریقے سے باقی سارے جو ہے وہ آپ دیکھ لیجئے گا, یہ ایکسرسائز ہے آپ نے کرنی ہے. آئیے یہ البتہ اردو کا ترجمہ اسے ہم کرنے کی کوشش کریں. اللہ عظیم. عظیم کا ترجمہ پہلے آئے گا, اللہ کا بعد میں آئے گا. الف لام کے ساتھ ہے تو ڈائریکٹ آئے گا. تو کیا ترجمہ ہوگا, اللہ عظیم, عظیم اللہ. اگلے دیکھیے لحم طریون. لحم کہتے ہیں گوشت کو, طریون کہتے ہیں تازہ. دونوں جو ہے کیا ہے, نکرہ ہے. تو کیا ترجمہ ہوگا, مطلب میں نے بتا تازہ دیا, گوشت. تازہ گوشت. تازہ گوشت, لیکن اس کے ساتھ ترجمے میں آنا چاہیے کچھ تازہ گوشت, نکرہ ہے. آگے دیکھیں اسم قلیل. اسم قلیل تھوڑی قیمت. کیوں, الف لام آیا, اس میں جو ہے ایک کوئی کچھ چند نہیں آئے گا اس میں. الدار الاخرہ. الدار الاخرہ ترجمہ کیجئے, آخرت کا ترجمہ, آخرت ہی کیوں کہتے ہیں, آخری. آخرت کا گھر. آخرت کا گھر یا آخری گھر. الرسول الکریم. کریم کا پہلے لے آئیں گے, رسول کا ادھر لیں. کریم کہتے ہیں مہربان کو, رسول کہتے ہیں رسول یا پیغمبر کو. ترجمہ کیا ہوگا, بزرگ یا مہربان رسول. چونکہ الف لام ہے, ایک کوئی کچھ چند نہیں لگے. الکتاب المبین. کتاب کو کتابی کہتے ہیں, مبین جو ہے وہ کھلی واضح. تو کیا ہوگا, واضح. ایک کوئی کچھ نہیں لائیں گے کیونکہ الف لام آ رہا ہے, معرفہ ہے. شفاعت سیئت. شفاعت جو ہے وہ سفارش کو کہتے ہیں, سیئت کہتے ہیں برائی. اب چونکہ یہ نکرہ ہے تو ایک کوئی کچھ آئے گا, ایک بری شفاعت. جنتان وسیعتان. آنے آ گیا, دو کا ترجمہ آ جائے گا, اور چونکہ نکرہ ہے, الف لام نہیں آ رہا, تو ویسے جو ہے کہیں گے کوئی دو وسیع کیا ہے, باغات. جنات کے باغات.
वसीताने का पहले लाएंगे, बागात का तर्जुमा बाद में। अस्सरातुल मुस्तकीम ये हमारा पढ़ा हुआ है, तर्जुमा कीजिए जी, ये तो आपका पढ़ा हुआ सिदरत है। सिदरत इधर ठीक है। फौजुल कबीर, फौज कहते हैं कामयाबी को, कबीर बड़ी, तो क्या होगा बड़ी कामयाबी, क्योंकि अलिफ लाम है इसलिए एक कोई कुछ चंद नहीं लगेगा। जुम्बुन कबीर, जुम कहते हैं गुनाह को, कबीर कहते हैं बड़ा, तो क्या हो जाएगा नकरा आ रहा है एक बड़ा गुनाह, एक बड़ा गुनाह। एक आगे अल मोमिनून मुफ्लिहून, तर्जुमा कीजिए। मुसलमानों मुफ्लिह रफ्ता मुसलमान मोमिन फलाह पाने वाले मोमिन, कामयाब मोमिन। कामयाब मोमिन, सारे सब जो है कामयाब मोमिन, यानी जमा के लिए सबका लफ्ज उसने कटा है। सिरातुन मुस्तकीम, ये पढ़िए, इसका तर्जुमा कर दीजिए। एक सीधा रास्ता। एक सिदरत ठीक है, आगे चाहिए फौजुन कबीरुन, और फौजुन अजीमुन सर, फौजुन अजीमुन, एक बड़ी अजीम, कामयाबी, और एक बड़ी कबीर कामयाबी। वो होता है कबीर, ये अजीम है। अजीम बुलंदी बड़ी अजीम बुलंदी भी होता है, अजीम अजमत से होता है, शानदार, तो ये क्या होगा एक शानदार कामयाबी। अच्छा जी, अस्सालिहु जमीलु, अस्सालिहु जमीलु, जमील कहते हैं खूबसूरत को, सुलह जो है सुलह को कहते हैं कामयाबी जमील, खूबसूरत खूबसूरत कामयाबी। और खूबसूरत सुलह कामयाबी करना उर्दू में इस्तेमाल होता है। दरसाने तवीलाने, तर्जुमा कीजिए दरसाने तवीलाने। हाँ जी, दरअसल दो आने लंबे सबक, हाँ दो तवील लंबे लंबे सबक, दर्स दो तवील असबाक या सबक। कौलुन मारूफुन, एक भली बात। एक अच्छी बात, बिल्कुल एक आप अच्छी। कह सकते हैं कि एक भली बात। अजाबुन शदीदुन, एक सख्त अजाब। अन्नफ्सुल एक मुतमइन्नतु, सफेदा ये सारे कुरान के लफ्ज हैं, ये याद रखें, नक्श ये मुतमइन। सब कुरान नफ्से में आए हैं। मुतमइन्ना, नफ्स मुतमइन्ना तर्जुमा जब करेंगे तीर चलेंगे। हाँ तेज चलेगा मुतमिन नफ्स। मुतमइन आप नफ्स, कह सकते हैं मुतमिन जान, मुतमइन्ना। नफ्स जान को कहते हैं। अल आयात बय्यिनात, बय्यिनात कहते हैं वाज़ेह खुली, आयात आयतों वाजिया की वाजिया आया वाज़ा आयतें, आयते वाज़ा वाजिया निशानियां, आयात या वाजिया वाज़ा निशानियां। निशानियां, ठीक है। निशानियाँ। अच्छा, अब आज ये है अल्लाह अजीम, क्या तर्जुमा किया था आप लोगों ने, ये पीछे पढ़ के आ रहे हैं। अजीम अल्लाह अल्लाह, हाँ अजीम अल्लाह, रसूल करीम हमने कहा बुजुर्ग रसूल, ठीक है। और अगला है आज सरातुल मुस्तकीम, क्या तर्जुमा किया? सीधा सीधा रास्ता। रास्ता। सरातुल मुस्तकीम का क्या किया था? एक एक सीधा सीधा रास्ता, एक ही रास्ता असमनुन कलीलुन, थोड़ी कीमत, शफाअतुन सय्यतुन, बुरी सिफारिश, एक बुरी सिफारिश। एक पूरी क्या है? अब ये आपने अपने ज़हन को हाजिर रखना है कि जब नकरा आ रहा है एक कोई कुछ चंद में से कोई लफ्ज लाना पड़ेगा। जन्नताने वसीयताने, दो वसी तो वसी जन्नतें, बगात। तो ये नकरा होने का फिर फायदा अल जन्नताने अल वसीताने क्यों नहीं कर दे, जब तर्जुमा आपने ये कर दिया। कोई दो अच्छी बात, एक कोई कुछ चंद टाइप, नकरा का तर्जुमा करते हैं, आपको एक इजाफी लफ्ज लाना पड़ता है। यहाँ अगर आप इसे लफ्ज ये इजाफी नहीं लाना, फिर इनको आप जो है क्या करेंगे, वो बनाएंगे, मार्का बनाएंगे, अल जन्नताने अल वसीयताने, वसीयतान। दो वसी बात। लेकिन जब आप इसे माशरा में ला रहे, नकरा में ला रहे हैं जन्नताने में से, फिर आप कहेंगे कोई एक कोई क्वेश्चन, जो लफ्ज उस पे फिट हो रहा होगा वो लगा देंगे। यहाँ पे कोई का लफ्ज फिट हो रहा था उसने कर दिया। देखिए अल मोमिनूना मुफ्लिहूना, देखिए दोनों क्या मार्फा है, इसलिए जो है यहाँ ये सब जो है असल में ये मोमिनून मुस्लिमून है, असल तर्जुमा इसके बनता है सारे मुसलमान, सारे जो है कामयाब हो कामयाब गए। लेकिन उसने क्या किया, उन दोनों का सब मुश्तरका करके सब कामयाब मुसलमान या मोमिन कर दिया।
दर्रसाने तवीलाने, अभी पढ़ा था पीछे, क्या तर्जुमा पढ़ा? दो तवील असबाक, कोई दो तवील उसबाक। कोई लेकिन दो आप तवील। माशाल्लाह मुझसे तेज है कि अभी पिछले सफे पे हमने ये पढ़ा, मैं भी भूल गया, आप लोग मुझसे पहले भूल गए। अच्छा जी, अल यातुल बय्यिना, अल आयातुल बय्यिना, वाज़िया निशानियां। वाज़िया निशानियाँ। एक बुजुर्ग रसूल, जी कीजिए तर्जुमा अरबी में, अरबी बनाइए। रसूलुन करीमुन, रसूल रसूलुन करीम, तनवीन आ जाएगी। एक हल्का बोझ, एक हल्का वो हमलुन खफीफ, खफीफ, हमलुन खफीफ, नक रख देगा। एक शानदार बदला, बदला कहते हैं जजा। अब जजाउल अजजाउल कबीर, कबीर। ये गलत है क्योंकि यहाँ पे एक का लफ्ज लाए, इसमें अलिफ लाम नहीं लगना चाहिए, होना चाहिए जजाउन कबीरुन, या फिर ये जो है शानदार बदला होना चाहिए, एक नहीं होना चाहिए अल जजाउ कबीरुन। ठीक है जी, ये आपने गलती भी पकड़नी है। दो बड़े गुनाह, जम्बान जम्बानी कबीरानी, कबीराने, कबीरानी। भली बात, जी ये पीछे पढ़ के आए हैं, भली बात। बात कहते हैं, कलाम को भी कहते हैं। तो अब ये चूंकि क्या है, अल कलामुल हसन, अल कलामुल हसन, शानदार कामयाबी, कामयाबी फौजुल फौज को, अजीम, शानदार फौजुल अजीम, अजीम। अल फौजुल कबीरुन और अल फौजुल अजीम, यहाँ पे अजीम आना चाहिए। मुकद्दस जमीन, अल अर्दुल मुकद्दस, हाँ अल अर्दु अल मुकद्दस, ये मुकद्दस लिखा है, अल मुकद्दस आना चाहिए। थोड़े आदमी, जी। और रिजालु कलीलन, ये अभी हमने आपको कलील, भी पढ़ाया, आगे बढ़ाएंगे कि ये जब जमा का सीगा आता है, गैर या जो है वो आते हैं, तो उनके साथ जो है मोन्नेस की सिफ्त लाते हैं वाहिद, ये आगे पढ़ेंगे। ताजा गोश्त, लहमुम तरियुन, वो तो होगा कुछ ताजा गोश्त, कुछ था। ये है ताजा गोश्त। हाँ, अल्लहमुम, अल्लाहमो अत्तरीम, इसमें अलिफ लाम लगेंगे दोनों में, अल्लाहमो अत्तरीम। अच्छा, ज्यादा कीमत, अल कसीरुन, अल कसीरुन कहाँ से हो गया, पहले कीमत को पकड़ के तीर से लाएंगे, फिर जो है ज्यादा को उधर दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो कीमत का लाएं, कीमत होता है समीन। असमनु, असमनु कसीरु, अल कसीरुन यानी अलिफ लाम को लाएंगे, असमिनुल कसीरुन यानी अलिफ लाम को लिखा जाए। कोई दो खुले रास्ते, खुला होता है फतह, रास्ता होता है तरीक, या जो है वो सरात, सरात या तरीक जो है रास्ते को कहते हैं, खुला जो है वो फतह को कहते हैं। दो है तो उस हिसाब से उनकी वो जो है दो का तस्निया का सिगा बना ले। अल फतहानी, अब बाबानी वो तर्जुमा करना ही नहीं आया, तीर चलेंगे, तीर चलेंगे, तीर चलेंगे, तीर चलेंगे, जब तक तीर नहीं चलाएंगे तर्जुमा आप सही कर ही नहीं सकते, चाहे अरबी से कर रहे हैं चाहे उर्दू से कर रहे हैं। उर्दू से कर रहे हैं भी तीर चलेंगे, अरबी से तर्जुमा उर्दू में कर रहे हैं तब भी तीर चलेंगे, यानी आखिरी लफ्ज को पकड़ के पहले लाएंगे, पहले वाले को पकड़ कर तर्जुमे लेंगे। यहाँ पे क्या है, खुले दो, कोई दो, कोई जो है वो तो नकरा के लिए आए, उसको तो हटा दो, दो खुले रास्ते हैं। अब रास्ता जो है क्या है, वो यहाँ इसने बाबान गलत लिखा है, रास्ता होगा तरीक या जो है सरात, तो क्या होगा, सरात, सिरात, सराताने, सिराता, सराताने, मुफ्तहानी, मुफ्तहाने, और चूंकि कोई आया है तो इसलिए डायरेक्ट होगा सराताने मुफ्तहाने, यानी अलिफ लाम के मुफ्तहानी। बगैर। अगला जो है आखिरी आपका टेस्ट है पूरी क्लास का, ये आखिरी जुमला ट्रांसलेशन आपके लिए, कुछ अच्छी सिफारिशें, कुछ बुरी सिफारिशें। पीछे हम एक तरह का जुमला करके आए हैं, अच्छी सिफारिश या बुरी सिफारिश का करके आए हैं, उस पे पैटर्न पे अब ये टेस्ट है। जी करिए, कौन करता है देखते हैं।
کچھ اچھی سفارشیں کچھ بری سفارشیں. صفات الحسن تیر تیر چلے چلانے گے اور تیر چلائیں. ہاں تیر چلنے ہیں بری سفارشیں چلے آئے گا. گرامر میں تیر. اصل مجھے عربی نہیں آتے ہیں کچھ بری سفارشیں. شفاعت حسنات شفاعت سیئات. کچھ ہے تو نکرہ ہے لہذا الف لام کے بغیر آئے گا. شفاعت جو ہے وہ مؤنث لفظ ہے, جمع اس کی ہوگا شفاعتن. اچھی کا مطلب ہے شفاعتن حسناتن اور برا کا ہوتا ہے سیاح, یا پیچھے سیاح آپ نے شفاعت السیاح پڑھا تھا شفاعتن سیئاتن تو یہ کیا ہوگا شفاعت سیاح. یہ مؤنث لفظ ہے, جمع ہے, اس کے ساتھ صفت بھی جمع آئے گی. دونوں حساب سے چاروں اسپیکٹ سے برابر ہم نے کرنا ہے. مؤنث جمع اس حالت میں ہے, رفع کی حالت میں ہے, نکرہ کی حالت میں ہے, اور جو ہے عدد کے حساب سے جمع ہے دونوں, تو لہذا یہ ہوگا شفاعت حسنات شفاعت سیئات. اچھی سفارشیں. چلیے جی, ہم نے دیکھا صرف اگر غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو صرف واحد مؤنث آئے گی. جیسے الکتاب طویلۃ, الکتب, کتب کہتے ہیں جمع کو, الکتب طویلۃ. طویلۃ کیا ہے؟ اب تک ہم نے آپ کو یہ کہا تھا کہ اسم اور صفت جو ہے یعنی صفت اور موصوف دونوں چاروں اسپیکٹ میں برابر ہوں گے. لیکن یہاں ایک نئی چیز آپ پڑھ لیں, کیا کہ اگر جمع کا صیغہ آ رہا ہے غیر عاقل کا. غیر عاقل کیا ہے؟ ہر چیز غیر عاقل ہے سوائے تین کے, انسان, جن, فرشتے. یہ تین عاقل ہیں, یعنی تمام اللہ کی مخلوقات یا تخلیق کے اندر ان تین کو عاقل کہا جاتا ہے کہ ان کو اللہ نے عقل دیا ہے, شعور دیا ہے, یہ سوچ سکتے ہیں, بول سکتے ہیں اور اپنا اچھا برا بھلا سمجھ سکتے ہیں. ان کے اندر یہ عقل شعور ہے, تو یہ ایک عاقل ہے, انسان, جن اور جو ہے فرشتے. باقی اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں چاہے وہ جاندار ہیں یا بے جاندار ہیں سب غیر عاقل ہیں. مثلا کتاب غیر عاقل ہے, اس میں کوئی شعور نہیں ہے, پڑھی ہے چاہے تو اس پہ بارش ہو جائے سردی میں پڑھی نہیں اٹھے گی, اسے شعور ہی نہیں ہے. تو لہٰذا کیا ہے, کتاب غیر عاقل ہے تو کتب اس کی جمع ہے. ہونا تو یہ چاہتا اس کے ساتھ الکتب ہوتا تو آنا چاہیے تھا الطویلات یا الطویل, جمع آنا چاہیے تھا. لیکن یہاں کیا الطویلۃ, ایک تو یہ ہے کہ واحد آیا, دوسرا مؤنث آیا. کتاب مذکر ہے, کتب مذکر ہے, طویلۃ جو ہے یہ مؤنث ہے. تو کیا ہے رول یہ ہے موصوف اگر غیر عاقل کی جمع مکسر ہو, سالم نہیں مکسر ہو, تو صرف واحد مؤنث ہے. دوسرا معرف باللام سے پہلے والے لفظ کے آخری حرف پر اگر تنوین ہو تو نون کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں, اسے نون قطنی کہتے ہیں. جیسے یہ دیکھیں یہ زیدن تنوین ہے, آگے الف لام والا اسم آ گیا, جب انہیں ملائیں گے تو ایسے نہیں پڑھیں گے زیدن العالم, بلکہ یہ تنوین کو کھول لیں گے. تنوین کا مطلب ہے اس میں دو نون ہیں یا دو پیش ہیں. اب یہ جب کھولیں گے تو یہ لفظ بن جائے گا زیدو نیل عالم. زیدو, اس کو نون کو زیر دے کے ملاتے ہیں, زیدو نیل عالم. یہ جو نون ہے اس کو کہتے ہیں نون قطنی. قطنی کا مطلب ہے چھوٹا, لیکن اصل میں یہ ہے ٹکڑا ہوا, کٹا ہوا, ٹوٹا ہوا. اس کو ہم تنوین سے, تنوین کے اندر دو ہوتے ہیں, تنوین کے اندر نون کی آواز ہوتی ہے نا, مسلمن, 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 نون ہے, وہ جو نون تھا نا تنوین کا اس کو نکال, جب نکالا پیچھے ایک پیش ایک زبر ایک زیر رہ جاتی ہے. اور یہ نون جو ہوتا ہے اس کے نیچے زیر دے کے آگے ملاتے ہیں الف لام والے لفظ سے, اس کو کہتے ہیں نون قطنی. تو کیا ہوگا زید نیل عالم. یہ دو ہو گئے رول. پھر آگے چلے ادغام کا قاعدہ, وہی یرملون ہم نے کل بھی پڑھا تھا. یرملون میں ان میں سے کسی حرف سے پہلے اگر تنوین آ جائے تو نون کی آواز اس حرف کی آواز میں بدل جائے گی. جیسے دیکھیں درسن, اس کو یسغن کے ساتھ ملاتے ہیں. یا کیا ہے یرملون والا لفظ ہے, کیونکہ یا یہ 6 لفظ ہیں, یا, را, میم, لام, واو, نون.
ان سے کوئی بھی لفظ ہو یرملون، یسرون کیا ہے؟ یرملون کا لفظ ہے. جب ہم انہیں ملائیں گے تو دیکھیں یہ کیسے بنیں گے. درسون، وہ نون نہیں ہم نے علیحدہ کیا، درسو یسرون، یعنی درسو یسرون، وہ جو نون اس میں تھا تنوین کا غائب ہو گیا. درسو، درسون نہیں رہا ابھی، درسو یسر، وہ نون غائب ہو گیا اور سین جو ہے ڈائریکٹ جا کے. اگلا دیکھیے ساعتن رخیصتن، را جو ہے یہ کیا ہے؟ یرملون کا لفظ ہے. ادغام کریں گے تو کیا ہوگا؟ ساعت رخیصتن، تنوین کی آواز غائب، نہ ہم نے تنوین کو نون کتنی کو ظاہر کیا نہ بولے. یرملون کے قاعدے میں یہ ہوگا جو الفاظ یرملون سے آ رہے ہیں اور اگر وہ تنوین والا لفظ ان سے پہلے آ رہا ہے تو اس تنوین کو نہیں پڑھا جائے گا، تنوین کا نون نہیں نکالا جائے گا، اس کو کھولا نہیں جائے گا، اس کو ڈائریکٹ اس لفظ کو اگلے لفظ سے ملا دیں گے. ساعت رخیصت. اسی طرح دیکھیں طالب مستحدث، اب میم جو ہے وہ یرملون کا لفظ ہے، کیوں؟ میم اس کے اندر آ رہا ہے، یا را میم لام واو نون، یہ 6 حرف ہیں، ان کو یرملون کہتے ہیں. اب جب ملائیں گے تو کیا ہوگا؟ طالب مجتہدت، طالب مجتہد، با جو ہے ڈائریکٹ نیچ سے جیب میں جائے گی، تنوین کی آواز بھی نہیں، نون کتنی بھی نہیں. اگلا دیکھیں قمیص لامحن، لامحن کا مطلب ہے خراب. لامحن قمیصن کا جو ہے جب یہ ملائیں گے یہ ہوگا قمیص لامحن، قمیصن نون نہیں رہے گا، نون کتنی بھی نہیں نکلے گا، تنوین بھی نہیں پڑھی جائے گی. کیوں؟ یہ جو لا ہے جو یہ یرملون کا لفظ ہے، کون سا؟ لام اس میں آ رہا ہے، یا را میم لام، لام آ رہا ہے. اگلا دیکھ مسجدن، اس کو وسیعتن کے ساتھ جب ملائیں گے تو کیا ہوگا؟ مسجد الوسیعتن، مسجد وسیعتن، دال واو کے ساتھ جا کے جڑ جائے گی، تنوین نہیں پڑھی جائے گی، نون کتنی نہیں نکلے گا. اگلا دیکھ لیجئے کیا ہے؟ ہاں جی ولد نائم، ولد کہتے ہیں بیٹے کو، لڑکے کو، نائم سویا ہوا، نیند. اب یہ جو ہے نون سے آ رہا ہے، یرملون میں نون ہے، اس کا مطلب یہ نائم جو ہے کیا یرملون کا لفظ ہے اس شروع ہونے والا، اس کو جب جوڑیں گے تو کیا ہوگا؟ ولد نائم، ولد نائم، نون نہیں بولا جائے گا، نون نہیں نکلے گا، تنوین کا لفظ ڈائریکٹ جا کے جو ہے وہ اگلے لفظ کی آواز میں تبدیل ہو جائے گا، ولد النائم، ولد النائم. تو یہ جو ہے تبدیلیاں تھیں کچھ ادغام کی. تو اب یہ آپ کی مشق ہے، یہ آپ نے خود حل کرنی ہے، آپ کا ہوم ورک ہے. صفح مطہرۃ نمارق، یہ جو اس میں جتنے مشکل الفاظ ہیں یہ عام طور پہ اس کتاب کے اندر دیے ہوئے ہیں، اور جو نہیں دیے وہ آپ نے ڈکشنری سے دیکھنے ہیں، اس کے لیے ڈکشنری آپ کو. اس کے بعد آئیے یہ اردو کی مشق ہے، یہ بھی آپ نے خود کرنی ہے. محمد رسول طفاہ حلون ورمان مرون، مرون کہتے ہیں کڑوے. یہ جتنے اس میں لفظ ہیں نا یہ اس کتاب میں دیے ہیں، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ آپ یہ نہ کہیں کہ جی یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گئی یا ہم کہاں سے ڈھونڈیں گے. آپ کو اسی کتاب کے اندر جو ہے نا یہ مل جائے گی. یہ مرکب توصیفی کا حصہ اول ہے، اسے آپ دیکھیں گے پیج 32 سے جو ہے نا یہ تمام جو لفظ اس کے اندر استعمال ہوئے اس نے دیا ہوا ہے. مثلا ملکن ہے، فوزن ہے، لحم ہے، اسی طرح اسمن ہے، اجرن ہے، واسعن ہے، قلیل ہے، عادل ہے، کریم ہے، عظیم ہے، طریون ہے، مبین ہے، کلمن ہے، مرن ہے، شفاعت ہے. پھر جو ہے اسی طرح سمن خفیف، حیات، تمر، رومان، باب، سعید، سعید کہتے ہیں مٹی کو. تو اسی طرح قصیر، حمل، ثقیل، طیب، تفاح، لاح یا ملح اور ناسیت. یہ سارے الفاظ جو ان میں استعمال ہوئے ہیں یہ سب کے سب کتاب میں آپ کو ترجمے کے، آپ کو ڈکشنری بھی نہیں دیکھنی ہے، لیکن ہوم ورک آپ کریں گے تو تب آپ کو آئیں گے. طریقہ ہم نے دیکھا. تو ہم نے کیا پڑھا آج کا؟ ہم نے یہ پڑھا ایک بزرگ رسول، رسول کریم. کیوں ایک آ رہا ہے نکرہ ہے تو تنوین کے ساتھ ترجمہ ہو. تازہ گوشت لحم الطریون، کیوں یہ جو ہے اس میں کوئی کچھ نہیں ہے اس لیے معرفہ میں ترجمہ ہوگا. ایک ہلکا بوجھ حمل کفیف، کیوں ایک کوئی کچھ چند کا ہے تو نکرہ میں کریں گے. زیادہ قیمت الثمن کثیر، کیوں ایک کوئی کچھ نہیں ہے اس لیے معرفہ میں ترجمہ ہو. ایک اچھی شفاعت نکرہ میں
جائے گا شفاعت حسنۃ. ترجمہ کرتے ہوئے چاروں صفت میں آپس میں ایک جیسے ہوں گے. اسی طرح بڑا بدلہ الجزاء الکبیر، کیوں معرفہ میں ترجمہ پاک زندگی معرفہ میں جائے گا. الحیات الطیبۃ ایک کشادہ دروازہ، ایک جو ہے وہ نکرہ کی علامت ہے. باب واسع اور تھوڑے آدمی جو ہے الرجال قلیل، کچھ اچھی صفات سے کچھ بری صفات سے. شفاعت حسنات شفاعت سیئات، یہ آپ کے اس میں درس میں ہے اور یہ آپ کے پی ڈی ایف میں آپ کو یہ مل جائیں گے. آج جو ہے ہم نے یہ مشق نمبر 8 تک جو ہے آپ کا رکھا ہے اور آگے جو ہے توصیفی مرکب توصیفی میں جو ہے صرف یہی ایک ہے. اسے ہم باقی اسی کو اگلے ہفتے میں دیکھیں گے. اگر آپ چاہیں تو میں اسے بلکہ لیسن تو پورا کریں نا، باقی تو اگلے ہفتے میں جتنا جائے گا. یہاں پہ اس لیسن کی 3 سلائیڈیں اسے پورا کر لیتے ہیں. مرکب توصیفی کا ہم نے یہ پڑھا، ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کرتا ہے. جس اسم کی صفت بیان کی جائے اسے موصوف کہتے ہیں، جو اسم صفت بیان کرے اسے صفت کہتے ہیں. اور عربی میں اس کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ موصوف جو ہے پہلے آتا ہے، صفت بعد میں آتی ہے. اردو میں اس کے الٹ ہوتا ہے، یعنی صفت پہلے آتی ہے ترتیب میں اور جو ہے موصوف بعد میں آتا ہے. جیسے الرجل صالح، رجل جو ہے وہ موصوف ہے اور صفت جو اس کی صالح ہے یہ عربی ہے. اردو میں کریں گے تو کیا ہوگا؟ نیک مرد. نیک جو ہے صفت ہے، مرد جو ہے وہ موصوف ہے. یہ ترجمہ الٹ ہوگا. اسے عرف عام میں کہتے ہیں. اس کی ہم نے مثالیں دیکھی. مثلا رجل صالح میں کیا ہے؟ رجل جو ہے کیا ہے؟ یہ موصوف ہے، صالح اس کی صفت ہے. الرجلین الصالحین، دیکھیں یہ کیا ہے؟ یعنی بہت سے مرد، بہت سے مرد کیا ہے؟ نیک بہت سے ہیں. نساء مومنات، عورتیں جو ہیں کیا ہے؟ مومنات ہیں. مسلمون مفلحون، مسلمان کیا ہیں؟ فلاح پانے والے ہیں. تو یہ چاروں عدد سے صفت اور موصوف ایک جیسے ہوتے ہیں. حالت، جنس، عدد، وسعت جو موصوف کی ہے صفت کی بھی وہی ہوگی. اور اگر موصوف غیر عاقل کی جمع ہو تب اس صورت میں صرف واحد مؤنث ہوگی. جیسے اکلام جمیلت، اکلام کیا ہے؟ جمع ہے، غیر عاقل کی ہے اور دفع کی حالت میں ہے، لیکن اس کی صفت ہم کیا لا رہے؟ جمیلت، مؤنث لا رہے ہیں، واحد لا رہے ہیں، جمع کے اگینسٹ لا رہے ہیں. حالانکہ یہاں ہم نے رول یہ پڑھا موصوف کی چاروں حالتیں صفت کے جیسی ہوں گی، یعنی جمع ہے تو جمع آئے گا، مذکر ہے مذکر آئے گا. لیکن یہاں یہ ایک رول ایکسیپشن ہے، غیر عاقل کی جو ہے جو اگر موصوف غیر عاقل ہو اس کی جمع کے ساتھ کیا آتا ہے؟ صرف واحد مؤنث آتی ہے، اکلام جمیلت. اسی طرح یہ دیکھیے بلدۃ طیبۃ، شمس بازغۃ، کتاب مبین، نساء مومنات، الفاظ کبیر، العذاب العلیم، عذاب شدید، نباع خالصۃ، لبن، یہ لبن کو کہتے ہیں وہی جو دودھ اور کیا ہے؟ لسی. لیلۃ مبارکۃ، لوح محفوظ، یہ سارے جتنے سے. ہاں اب آ جائیے، یہ آخری سلائیڈ ہے، اس پہ تھوڑی سی توجہ کیجیے. ایک لفظ آپ کو دیا گیا ہے الرجلین، ہم نے اس کی چاروں چیزیں نکال لی. پہلے تو یہ بتائیے یہ اسم ہے، کون سا ہے؟ معرفہ ہے، معرفہ ہو گیا کیونکہ الف لام آ رہا ہے. پھر یہ جمع ہے تو لہٰذا جمع ہے. یا یہ بتائیے تثنیہ ہے، کون بتائے گا یہ تثنیہ جمع ہے تو کیوں ہے؟ جی الرجلین. یہ تثنیہ ہے. ہم نے پڑھا تھا کتابان، کتابین، کتابین، الرجلان، الرجلین، الرجلین. اگر جمع ہوتا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ مسلمون، مسلمین، مسلمین، نون کے اوپر زبر نہیں کیا. اور اگر تثنیہ لائیں گے مسلمان، مسلمین، مسلمین. یہ رجلین ہے، یہ جو ہے تثنیہ ہے، زیر کے ساتھ یا نون آ رہا ہے، یہ تثنیہ ہوگا. اور یہ کیا ہے؟ مذکر کی علامت ہے. مؤنث ہوتا تو الف تا آتا، تو لہٰذا یہ مذکر ہے. کس حالت میں؟ یہ نصب بھی ہو سکتا ہے، جر بھی. کیوں؟
الرجلان الرجلین الرجلین دونوں ہوں گے، تو اس لیے اس کا جو ہے حالت جو ہے نصب و جر ہے، جنس میں یہ مذکر ہے، عدد میں تثنیہ ہے، وسط میں معرفہ ہے۔ اگلا دیکھیں الصالحین، الصالحین اسی کے پیٹرن پہ نصب اور جر کی حالت میں ہے، جسم وہ جو جنس میں مذکر ہے، عدد میں تثنیہ ہے، وسط میں معرفہ ہے۔ نساء یہ مخصوص لفظ ہے، جمع کا ہے، عورتوں کا ہے، پہلی بات ہے جمع، پھر اس میں دو پیش آ رہے ہیں، یہ رفع کی حالت میں، اور نساء مؤنث لفظ ہے، اور کیا ہے الف لام نہیں آ رہا، نکرہ ہے، تو کیا ہے رفع کی حالت میں، دو پیش سے مؤنث لفظ ہے، جمع کا لفظ ہے اور نکرہ ہے۔ مومنات یہ آپ دیکھ لیجئے، دو پیش سے پہلے دیکھیے کیا ہے، نکرہ ہے، الف لام، دیکھیں دو پیش آ رہے ہیں رفع کی حالت میں، الف تا آ رہا ہے، جمع ہے، اور الف تا مؤنث کی علامت ہے، تو لہٰذا یہ کیا ہے جنس کے لحاظ سے مظہر، تو یہ کیا ہے رفع میں ہے، مؤنث ہے، جمع ہے، نکرہ ہے۔ شجرتن کو دیکھیں، شجرتن گول تا سے پتہ چلا مؤنث لفظ ہے، واحد ہے، اگر جمع ہوتا الف تا آتا، دو پیش سے پتہ چل رہا ہے رفع کی حالت میں، اور الف لام نہیں ہے تو نکرہ ہے، تو کیا ہوا رفع ہے، مؤنث ہے، واحد ہے، نکرہ ہے۔ مبارکتن کو دیکھیں، مبارکتن بھی اسی پیٹرن پہ جو ہے کیا ہے مؤنث ہے، رفع کی حالت میں ہے، واحد ہے، نکرہ ہے۔ جنتان، یہ اب آپ لوگ بتائیے جنتان کیا ہے جی؟ سر یہ رفع ہے، رفع ہے، تسنیہ ہے اور رفع کی حالت ہے، اگر یہ نصب جر ہوتا ہے یہ ہوتا ہے جنتین، جنتین ہوتا ہے۔ جنتین، اور اب یہ فیصلہ کرنا ہے مذکر ہے یا مؤنث ہے، سر یہ مؤنث ہے، مؤنث ہے۔ مؤنث۔ جنت لفظ جو ہے مؤنث اور مذکر کا فیصلہ اس کے واحد کی حالت پہ کرتے ہیں، اس کی جی واحد کیا جنتن ہے جو گول تا جی کے ساتھ ہے، تو لہٰذا یہ مؤنث ہے، لہٰذا ہم کہیں گے یہ مؤنث لفظ ہے لیکن تثنیہ ہے، رفع کی حالت میں ہے اور نکرہ ہے، الف لام نہیں ہے۔ وصیتان وہی اوپر والا لفظ ہے، یہ تانے جب آ گیا تو مؤنث کے دو ہو گئے، یہ مؤنث کی علامت بھی ہوگی اور تانے بھی ہو گیا، الف لام نہ ہونے سے نکرہ ہو گیا، اور یہ تانے جو ہے وہ رفع ہوتا ہے، اگر یہ تینے ہوتا وسیعتان سے وسیعتان تب یہ جو ہے رفع جو ہے نصب جر ہوتا۔ المومنون، ہاں جی اس کی تخصیص کیجیے، اسم ہے، المومنین الف سر لام یہ سے پتہ چلا، اسم ہے۔ معرفہ ہے، الف لام ہے، پھر جو ہے اینا آ گیا تو جمع کا صیغہ ہے، اینا آیا تو لہٰذا یہ جو ہے یا تو نصب ہوگا یا جر ہوگا، کیوں؟ اگر یہ مؤنث ہوتا تو یہ الف تا کے ساتھ ہوتا، تو لہٰذا المؤمنین جو ہے کیا ہے نصب اور جر ہے اور مذکر ہے اور جمع ہے، کیوں؟ واو نون اور یا نون سے جو ہے مذکر بنتے ہیں زبر، یہ زبر کے ساتھ آ رہا ہے المؤمنین، اگر یہ ہوتا المؤمنین زیر کے ساتھ پھر یہ تثنیہ ہوتا۔ اب تثنیہ اور جمع کا فرق آپ کو آ جانا چاہیے، مسلمان مسلمینی مسلمین، مسلمون مسلمین مسلمین، یعنی اگر زبر کے ساتھ ہے تو وہ جمع، زیر کے ساتھ آ رہا ہے تو تثنیہ۔ المفلحین، جی بتائیے کیا المفلحین؟ سر یہ الف جمع لام ہے، معرفہ ہو گیا، جمع ہو گیا یا نون کی وجہ سے، کیوں؟ زبر کے ساتھ یا نون ہے تو جمع ہے، اگر زیر کے ساتھ ہوتا تثنیہ ہوتا، اور اس کے ساتھ اس کی جو ہے دیکھ لیں مذکر ہے، کیوں؟ یا نون جو ہے وہ جمع یا تثنیہ دونوں حالتوں میں مذکر کو ظاہر کر رہا ہے، تو لہٰذا یہ جو ہے آ جائے گا نصب و جر ہو سکتا ہے، مذکر ہو سکتا ہے، جمع ہوتا ہے، معرفہ ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی آمین۔ توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ ڈن۔